اس وقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ایک دو باتیں مختصر سی آپ کی خدمت میں ذکر کر کر انشاءاللہ دعا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب حضرات کو جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن کریم سنا، چاہے وہ مکمل سنا یا آدھا سنا یا پونا سنا، اللہ تعالی ہماری اس قرآن کریم کے پڑھنے کو، اس کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرا خیال سے آپ کی زندگی کا بھی اور میری زندگی کا بھی یہ پہلا ایسا رمضان ہے کہ جس کی وجہ سے جو حالات چل رہے ہیں، ان نامساعد حالات کی وجہ سے ذہن پر دباؤ، مسجد ویران، صورتحال دن بدن بد سے بدتر، ان تمام تر نامساعد حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ قرآن کریم تراویح میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ الحمدللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ یہ پڑھنے والا جانتا ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پورا کروایا۔ نہ مجھے اس کا اندازہ تھا کہ پورا ہو سکے گا، نہ سننے والوں کو اندازہ تھا، لیکن الحمدللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس قرآن کریم کے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، اور آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ پھر سے رمضان بھی عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور اس رمضان کی رونقیں بھی اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ بحال فرما دے۔ بار بار زندگی میں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، اس پورے رمضان میں گفتگو کرنے کا آپ حضرات سے بالکل بھی موقع نہیں ملا۔ تقریریں، بیانات آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، باتیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مسئلہ باتوں کے جاننے کا نہیں ہے، مسئلہ ان باتوں پر عمل کرنے کا ہے۔ جتنی بات ہمارے علم میں ہے، کاش کہ ہم وہ عمل کرنے لگیں اور وہ ہماری عملی زندگی میں آ جائیں تو انشاءاللہ یہ بہت کافی ہے۔ اس وقت تو صرف اتنی سی بات عرض کر رہی ہے کہ رمضان کے 2 عشرے گزر گئے، تیسرا عشرہ رمضان کا آج سے شروع ہو گیا۔ یہ 20 دن میں نے کیسے گزارے ہیں، آپ نے کیسے گزارے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو ہم رمضان سے پہلے کر رہے تھے، اس رمضان کی برکت سے 20 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ برے اعمال ہم سے چھڑوا دیے۔ اگر تو صورتحال ایسی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے جن گناہوں کے اندر، جن اللہ کی نافرمانیوں میں، جن غیبتوں میں ہم زندگی بھر مبتلا رہے، اور اس 20 دن میں بھی ہم وہ سارے کام کرتے رہے، تو پھر یہ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اور اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس پر دعا پر آمین فرمائی کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور اللہ سے وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اللہ کرے کہ ہم ان بد نصیبوں میں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں نہ فرمائے۔ اور کبھی کوتاہی ہر آدمی سے ہوتی ہے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں 20 دنوں میں اللہ تعالیٰ سے رو کر معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ سے استغفار کریں، آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کریں، اور بقیہ جو 10 دن رہ گئے ہیں ان 10 دنوں کو صحیح طریقے سے گزار لیں۔ ہو سکتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان کا مہینہ اسے نصیب ہوتا یا نہیں ہوتا، کسی کو بھی نہیں معلوم۔ اس لیے یہ 10 دن آپ یوں سمجھ کر گزاریں کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ رمضان کے آخری 10 دن ہیں، اور اس کے بعد پتہ نہیں مجھے رمضان ملے یا نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے، لیکن یقینی طور پر کسی آدمی کو نہیں معلوم کہ آئندہ سال رمضان کا مہینہ وہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے۔ میں جو بات اہمیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ، دن رات 24 گھنٹے ہمارے قیمتی ہیں۔ اور کوشش یہ کریں کہ اس پورے رمضان کے 20 دنوں میں جو ہم سے کوتاہیاں
اور غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کی تلافی ان 10 دنوں میں ہم سے کروا دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرما دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے خلاصی اور آزادی بھی نصیب فرما دیں۔ بس یہ مختصر سی 1-2 باتیں عرض کرنی تھی، اور آخری مختصر سی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے 20ویں رکعت میں آپ نے ابھی سنا تراویح میں کہ من الجنۃ والناس پر قرآن کریم ہم نے ختم نہیں کیا، ہم نے اسی مجلس میں اگلا قرآن کریم شروع کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کبھی بھی انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا، زندگی ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا، لیکن یہ قرآن انشاءاللہ اسی طریقے سے زندہ جاوید رہے گا، اسی طریقے سے قرآن کریم باقی رہے گا۔ تو قرآن کریم جن حضرات نے تراویح میں سنا انہیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم تراویح میں تو ان کا مکمل ہو چکا ہے، لیکن تراویح کی اب چھٹی نہیں ہے، تراویح کی چھٹی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی آپ کو آزادی ہے کہ آپ جہاں چاہیں تراویح پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، چونکہ آپ کو قرآن کریم مکمل ہو گیا ہے۔ تو جیسے تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ چاند رات تک کے روزانہ باقاعدہ تراویح ہوگی، سورۃ تراویح جیسے عام معمول ہوتا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ تراویح کی چھٹی نہیں ہے، تراویح انشاءاللہ ہوگی، چاند جب تک نظر نہیں آتا اس وقت تک کے انشاءاللہ۔ قرآن کریم ختم ہونے کے بعد دعا کی قبولیت کا بھی وعدہ ہے، اور آج 21ویں شب بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے، بہت سارے قبولیت کے امکانات آج جمع ہیں، قبولیت کے مواقع جمع ہیں، اور امید بھی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج کے رات جو وہ شب قدر بھی ہو، اس لیے بہت اہتمام سے، انتہائی عاجزی سے، انتہائی تضرع کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے جو ہم دعا کریں، دعا کی میں قبولیت کا بھی یقین ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے اوپر اور پوری دنیا میں پر جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے شامت اعمال آئی ہوئی ہے، جس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری بدعمالیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اپنے خیر کے اور رحمت کے اللہ تعالیٰ ہم پر فیصلے فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی الطاہر الزکی صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب۔ اللہم صلی علی محمد كل ما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ربي إني مغلوب فانتصر۔ ربي إني مغلوب فانتصر۔ ربي إني مغلوب فانتصر۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا۔
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم أعتق رقابتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کاملہ سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. یا ارحم الراحمین ہماری سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. یا اللہ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو ہم بھول چکے ہیں آپ کے علم ہے اللہ اسے بھی معاف فرما. یا اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے. یا اللہ ہمارے نامہ اعمال سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے. یا اللہ ہم سب آپ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ آئندہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی مکمل توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ گناہوں سے مکمل بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے منکرات سے ہر طرح کی معصیتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما. یا اللہ ہماری شامت اعمال کو ہم سے دور فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جو عذاب اس وقت آیا ہوا ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہے ہماری پوری معیشت ہے اللہ تباہ و برباد ہو چکی ہے. یا ارحم الراحمین ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اس وبا کو ہم سے دور فرما. یا اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہماری اس وبا کو دور فرما. اے اللہ ہم سے اس وبا کو دور فرما. یا ارحم الراحمین پوری دنیا سے اللہ اس وبا کو دور فرما. اے اللہ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان سب کو دوبارہ سے اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. سکون نصیب فرما. راحت عطا فرما. اے اللہ برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین یقیناً یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. یا اللہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یا ارحم الراحمین ہم آپ کی بارگاہ میں اے اللہ آپ کے گھر میں اس ختم قرآن کے موقع پر اے اللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ گناہوں سے بچ کر اے اللہ زندگی گزاریں گے. یا اللہ اب تک ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اگر اس رمضان کے مہینے میں بھی اللہ ہماری مغفرت نہ ہوئی اے اللہ پھر کون سا دن ایسا آئے گا. یا اللہ کون سا ایسا دن آئے گا کہ جس دن ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی. اے اللہ شروع رمضان سے لے کر آخری رمضان تک کے ہر دن اور ہر رات کے 24 گھنٹے اللہ آپ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا ارحم الراحمین بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں اے اللہ آپ کے علم میں ہے. اے اللہ ہم ان سے بھی آپ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما. ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے اہل خاندان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سے تعلق اور محبت رکھنے والوں کی اللہ مغفرت فرما. یا اللہ جن جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما. حاضرین کی مغفرت فرما. حاضرات کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ مردوں کی عورتوں کی جوانوں کی بوڑھوں کی بیماروں کی تندرستوں کی اے اللہ جو حاضر ہیں ان کی جو غائب ہیں ان کی اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما.
یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، اے اللہ پہلا عشرہ جو رحمت کا تھا وہ بھی گزر گیا، دوسرا عشرہ اے اللہ مغفرت کا وہ بھی گزر گیا، یا اللہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی اور آزادی کا ہے، یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے اللہ آزادی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے متعلقین کو جہنم سے خلاصی عطا فرما، اے اللہ جہنم سے آزادی کا اللہ پروانہ ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اعزاء اقارب متعلقین کی، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد ہیں عورتیں ہیں اے اللہ ان سب کی جہنم سے اے اللہ ان کو خلاصی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین ان کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ جہنم سے آزادی نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما، یا اللہ اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما، یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے آپ کی رحمت کا سوال کریں، یا اللہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپ سے مغفرت کا سوال کریں، اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ فرما، یا اللہ ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ فرما، اے اللہ ہمارے کرتوتوں سے صرف نظر فرما، یا اللہ ہمارے کرتوتوں سے صرف نظر فرما، یا اللہ ہماری بدعمالیوں پر پردہ ڈال دے، یا اللہ ہماری بدعمالیوں پر پردہ ڈال دے، یا اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی ہے، یا اللہ آخرت میں بھی ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ آخرت میں ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ آخرت میں بھی ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے اللہ محفوظ فرما، یا اللہ آخرت میں جب اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا اے اللہ ہمیں وہاں پر بھی رسوائی سے بچا لے، یا اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہمیں رسوائی سے بچایا ہے اے اللہ آخرت میں بھی اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، یا اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ آخرت میں بھی ہر طرح کی رسوائی سے شرمندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہم سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، یا ارحم الراحمین جتنے بھی مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، بے شمار معاملات ہیں، سب آپ کے علم میں ہیں، اے اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، ہمارے متعلقین میں، جاننے والوں میں، ہمارے اعزاء اقارب میں، ہمارے متعلقین میں جتنے بھی اللہ بیمار ہیں اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ جو اسپتالوں میں ہیں انہیں بھی شفا نصیب فرما، یا اللہ جو گھروں میں ہیں اللہ انہیں بھی شفا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نمازیوں میں بھی بہت سے حضرات بیمار ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ میری والدہ اسپتال میں داخل ہے ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی مکمل یا اللہ انہیں بھی مکمل صحت اور عافیت عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر عافیت کے ساتھ قائم فرما، اے اللہ ہمیں ان کی دعاؤں سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں والدین کی دعاؤں سے محروم نہ فرما، اے اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی طول عمر عطا فرما، یا اللہ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، اے اللہ عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، اے اللہ انہیں صحت اور تندرستی کے ساتھ اے اللہ گھر تک خیر و عافیت کے ساتھ یا اللہ پہنچا دیں، اے اللہ اسپتال سے چھٹکارا نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا نصیب فرما، یا اللہ مکمل شفا نصیب فرما، یا اللہ بہت سارے بیچارے اسپتال میں لاوارث اللہ پڑے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو اے اللہ مکمل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ یہ جو مہلک اور نہ نظر آنے والی جو بیماری اور وائرس پھیلا ہوا ہے کرونا، یا اللہ اس کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اس وائرس سے ہماری حفاظت فرما، اس نظر نہ آنے والے وائرس سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اس سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما،
پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان رہ رہے ہیں اللہ انہیں محفوظ فرما، اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما، اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما۔ یقیناً یہ اللہ آپ کا عذاب ہے، یا اللہ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آئندہ جو آپ کے علم میں اور عذاب اے اللہ آپ نے ہمارے لیے لکھے ہوئے، اللہ ان سب عذابوں کو اللہ ہم سے اٹھا لے، یا اللہ ان سب عذابوں کو ہم سے اٹھا لے۔ اے اللہ ہمیں مکمل عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمیں مکمل عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، آپ کے سوا اللہ ہمارا کوئی رب نہیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی داتا نہیں، اے اللہ آپ کے سوا ہمارا کوئی دعا قبول کرنے والا نہیں، یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کشکول لے کر آپ کی بارگاہ میں اللہ حاضر ہیں، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما، تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، آپ غنی ہیں، ہم فقیر ہیں، یا اللہ ہم فقیر ہیں، آپ غنی ہیں۔ اے اللہ آپ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں، یا اللہ آپ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر کا، بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تمام حاجتوں اور ضرورتوں کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ عافیت اور عزت کا سوال کرتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، تمام ضرورتوں کو اللہ پورا فرما، یا اللہ ہماری موجودہ ضرورتوں کو بھی پورا فرما، آئندہ آنے والی ضرورتوں کو بھی پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر طرح کی آزمائشوں سے، فتنوں سے، ابتلاءات سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اپنی کمزوری کا اللہ آپ کے سامنے اقرار اور اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ فرما، اے اللہ غیب سے ہماری دستگیری فرما، یا اللہ غیب سے ہماری دستگیری فرما، یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، یا اللہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما، یا اللہ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما۔ اے اللہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، نفس کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ نفس کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ برے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، شریروں کے شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے اللہ ہماری حفاظت فرما، فتنوں کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری چاروں طرف سے حفاظت فرما، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، ایمان، اعمال، اخلاق کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین آپ کی حفاظت سب سے زیادہ مضبوط حفاظت ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مضبوط حفاظتی حصار میں لے لے۔ یا اللہ جو مخلوق نظر آ رہی ہے اللہ اس کے شر سے بھی ہمیں محفوظ فرما، اور نظر نہ آنے والی مخلوق کے شر سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن اور انس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ان کی شرارتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ عفو اور کرم کا معاملہ فرما، رحم اور کرم کا معاملہ فرما، عفو اور درگزر کا معاملہ فرما۔ یا ارحم الراحمین رمضان کے یہ 20 دن اے اللہ غفلتوں میں گزرے، اے اللہ غفلتوں میں گزرے، غلطیوں میں گزرے، کوتاہیوں میں گزرے، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم قدر نہ کر سکے، اے اللہ ہماری اس ناقدری کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ بقیہ جو ایام چند دن رہ گئے ہیں گنے چنے، اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں صحیح طریقے سے توڑ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اس رمضان کے مہینے کو اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے اے اللہ خیر کا، عافیت کا، سلامتی کا اللہ پیغام بنا دے۔ یا ارحم الراحمین پوری امت کی اللہ بخشش فرما، یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما، جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی معاش میں برکت عطا فرما، اے اللہ برکتوں والا ہمیں رزق عطا فرما، فراخی کے ساتھ عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ بغیر مشقت اور بغیر تکلیف کے عطا فرما۔ اے اللہ تمام کے تمام غیب کے خزانے اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو ضرورتیں اس وقت سامنے ہیں اللہ انہیں بھی غیب سے پورا فرما، آئندہ آنے والی ضرورتوں کا بھی اللہ غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ مخلوق کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ مخلوق کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ کسی بندے کو بندے کا محتاج نہ فرما، یا اللہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا، یا اللہ اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا۔ اے اللہ لوگوں کی محتاجی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ لوگوں کا دست نگر ہمیں نہ بنا، یا اللہ لوگوں کا ہمیں دست نگر نہ بنا۔
اے اللہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک آپ نے ہماری تمام حاجتوں کو، تمام ضرورتوں کو، تمام تقاضوں کو اے اللہ آپ نے بحسن خوبی پورا فرمایا۔ اے اللہ آئندہ جتنی زندگی رہ گئی ہے، ہماری جتنی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں، اے اللہ آئندہ بھی اپنے غیب کے خزانوں سے بآسانی، بعافیت، بسہولت پورا فرما یا ارحم الراحمین۔ بآسانی، بعافیت، بسہولت پورا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی معذوری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہر طرح کی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہر طرح کے متعدی، موذی، مہلک امراض اور بیماریوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما یا ارحم الراحمین۔ متعدی، مہلک، موذی امراض اور بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ چلتے ہاتھ پاؤں دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھا یا ارحم الراحمین۔ چلتے ہاتھ پاؤں دنیا سے ایمان کی حالت میں اٹھا یا ارحم الراحمین۔ قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے اللہ ہماری روح قبض فرما یا اللہ قرآن کریم پڑھتے پڑھاتے اے اللہ ہماری روحوں کو قبض فرما۔ اے اللہ عبادت کرتے ہوئے ہماری روح کو اے اللہ قبض فرما یا ارحم الراحمین۔ دنیا سے ہمیں اس حال میں اٹھا کہ اللہ جتنے لوگوں کے حقوق ہیں ان حقوق سے ہمیں عافیت کے ساتھ سبکدوش فرما کر ایمان پر اے اللہ خاتمہ فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ چلتے ہاتھ پاؤں اللہ دنیا سے اٹھا یا ارحم الراحمین۔ چلتے ہاتھ پاؤں دنیا سے اٹھا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ تمام بھلائیاں نصیب فرما یا اللہ تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما، اے اللہ حق کا بول بالا فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما یا اللہ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو عزت اور شوکت عطا فرما۔ ہمارے اس ملک کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اہل حق کو غلبہ عطا فرما، اہل حق کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ کفار کو اے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام و نامراد فرما۔ اے اللہ انہیں ذلیل و رسوا فرما، اے انہیں خائب و خاسر فرما۔ اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں ان کے دل میں آپس میں محبت اور مودت پیدا فرما، ہر طرح کی ناچاکیوں کو اللہ دور فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو آپس میں حسد اور کینہ بھرا ہوا ہے اللہ اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ رمضان مبارک کا مہینہ آخری عشرہ ہے، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی کینہ پروری سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے۔ اے اللہ انہیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کی صلاحیتوں کو اللہ دین کے لیے وقف فرما یا ارحم الراحمین۔ ہر طرح کے شرور سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں انہیں عزت اور عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ تمام مدارس دینیہ کی حفاظت فرما، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ جہادی مراکز کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، جس انداز سے ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی غیب سے دستگیری اور مدد فرما، اے اللہ ان کی غیب سے دستگیری اور مدد فرما یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ بے قصور اے اللہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اللہ انہیں خلاصی اور آزادی نصیب فرما، اے اللہ انہیں عافیت کے ساتھ خلاصی اور آزادی نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ جن جن لوگوں نے ہم سے فون پر دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ جن کے لیے دعائیں کرنا ہمارے ذمہ حق ہے، اے اللہ ان سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ راحت نصیب فرما یا اللہ راحت نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کی عافیتیں اور برکتیں اور سلامتیاں نصیب فرما۔ اے اللہ تمام کی تمام مدارس کی جو معاشی اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی ناگفتگی ہے یا اللہ تمام مدارس کی اللہ حفاظت فرما، ان کی غیب سے اللہ مالی مدد فرما، ان کی تمام جائز ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ تمام مدارس کی ضرورتوں کو
اے اللہ معاشی ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا فرما یا ارحم الراحمین، ہماری بھی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ جتنے بھی مسلمان اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ ان سب کی کامل و مکمل بخشش فرما، اے اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی ہمارے نمازی دنیا سے چلے گئے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی کامل و مکمل بخشش فرما۔ اے اللہ جو ہمارے اساتذہ مشائخ، ہمارے اعزہ اقارب متعلقین، اے اللہ ہمارے جاننے والے، ہمارے محسنین، ہم سے محبت کرنے والے اللہ دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی کامل و مکمل بخشش فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا ارحم الراحمین۔ بعض لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے اللہ کہا ہے کہ نام لے کر دعا کریں، اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے آپ کے علم میں ہے، ان سب کی تمام حاجتوں سے بھی آپ واقف ہیں، ان کی ضرورتوں سے بھی واقف ہیں، اے اللہ ان سب کو اور ہم سب کو اللہ عافیت دارین نصیب فرما یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ایمان کی سلامتی نصیب فرما یا اللہ ایمان کی سلامتی نصیب فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ ہماری قبر کو اے اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے یا اللہ ہماری قبر کو نور سے بھر دے یا اللہ ہماری قبر کو نور سے بھر دے، اپنے عذاب سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ یہ قرآن کریم جو تراویح میں پڑھا گیا اے اللہ اس میں جو غلطیاں ہوئی دانستہ یا نادانستہ اے اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ آئندہ اس سے بہتر طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے بہتر سننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس سے بہتر طریقے سے پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی بارگاہ میں اس قرآن کریم کے پڑھنے کو قبول فرما، اے اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے تمام معاملات کو حل فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ قرآن کریم پڑھنے کا تو کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اے اللہ جس طرح قرآن پڑھنا چاہیے، جس طرح قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کریم کے ساتھ اے اللہ ہمیں پوری زندگی اللہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی دن رات تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے زندگی میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ مونس بنا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے شافع بنا یا اللہ اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اے اللہ یہ ایسا سفارشی ہے جس کی آپ سفارش کو رد نہیں فرماتے، اے اللہ جس کی سفارش کو آپ قبول فرماتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ اس قرآن کریم کو ہماری زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا، اے اللہ دن رات ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس سے سچی محبت عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں یا ارحم الراحمین ان کے لیے قرآن کریم کو حفظ کرنا آسان فرما، اے اللہ جنہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اے اللہ دن رات اس کی تلاوت کرنے کی اور اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی بچے اے اللہ جن جن مشکلات کے شکار ہیں اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما یا اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما، اپنے اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا فرما لیں۔ یا ارحم الراحمین جن بچوں اور بچیوں کی اللہ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ انہیں غیب سے عافیت والے رشتے عطا فرما یا اللہ ان کے والدین کو اس ذمہ داری سے بہترین طریقے سے اے اللہ عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ انہیں عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جن جن گھروں میں لڑائی اور جھگڑے ہیں اللہ انہیں رحمت اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ان گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ ان گھروں کو امن کا گہوارہ بنا یا ارحم الراحمین۔ ہمارے متعلقین کی تمام حاجتوں کو اللہ غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہمارے مسجد کے اور مدرسے کے جتنے بھی معاونین ہیں اے اللہ ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما، اے اللہ انہیں فلاح دارین نصیب فرما، اے اللہ انہیں عافیت نصیب فرما، اے اللہ انہیں خوب برکتوں سے نواز دے یا اللہ انہیں خوب برکتوں سے نواز دے، اے اللہ جتنی بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو اللہ دور فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ یا اللہ جو ہم دعائیں کر چکے
جو دعائیں ہم نے مانگی اللہ وہ بھی قبول فرما۔ یا اللہ جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے، آپ کے علم ہے اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، نہ مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ہے، یا اللہ نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سب کے دلوں کے رازوں سے واقف ہیں، ہماری حاجتوں سے واقف ہیں، ہماری ضرورتوں سے واقف ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کو ضرورتوں کو اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے آسانی اور عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے زیغ و ضلال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی ہمیں توفیق کامل اور راسخ نصیب فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی اے اللہ ہمیں مکمل توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتباع سنت کی ہمیں مکمل توفیق عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو اللہ زندہ کرنے کی، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کی رونقوں کو پھر سے بحال فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی شاعر اسلام ہے اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام کے تمام فتنوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، زمینی فتنوں سے بھی، آسمانی فتنوں سے بھی، اے اللہ فضائی فتنوں سے بھی اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی آزمائشوں سے اور ابتلاءات سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور برکت سے اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور برکت سے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ مانگنا چاہیے تھا اے اللہ بن مانگے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ بن مانگے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ بن مانگے وہ بھی عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وذرياته واهل بيته وعترته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔